اس دنیا میں سب سے بڑھ کر جس انسان سے محبت کی گئی وہ اللہ رب العزت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت کرنے والوں میں بھی کمال درجے کی محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو سیدنا ابو بکر نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کر لی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی کوئی خوشی کے آنسو بھی بہاتا ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور انہوں نے سب گھر والوں کے بارے میں کہا کہ انہیں یہاں سے باہر بھجوا دیں۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات کی، اور وہ سن کر آنسو بہاتے رہے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت ان کے حصے میں جا رہی تھی۔ وہ ہجرت کا پیغام تھا اور انہیں ہم سفر بننے کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس نے وہ چیز پسند کر لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے تعجب سے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا در حقیقت وہ اختیار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کے کیا کہنے، کس کس واقعے کا تذکرہ کریں۔ سفر ہجرت کا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ ہم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے قریب پہنچ گیا، حتیٰ کہ اس کے اور ہمارے درمیان 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی کہ اے اللہ تو جیسے چاہے ہمارے لیے اس کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ چنانچہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں پیٹ تک دھنس گئیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ انہیں جواب دیا گیا کہ سوموار کو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ سوموار۔ تو انہوں نے فرمایا اگر آج رات میرا انتقال ہو جائے تو کل تک میری تجہیز و تکفین کو مؤخر نہ کرنا۔ یقیناً تمام دنوں اور راتوں سے مجھے وہ دن اور رات سب سے زیادہ پیارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں،
یہ ہے محبت زندگی